معزز و محتشم سامعین، انسان دے نال اللہ رب العزت بڑی محبت کردا ہے۔ او رب اپنے بندہ دے نال پیار کردا ہے۔ میں اگر ایک مثال تو اپنی گل کراں کہ اگر کسی انسان دی کوئی تخلیق ہوئے، کوئی ایجاد ہوئے، مثال دے طور پہ ایک سائنسدان ہے، اس نے کوئی پرزہ بنایا، کوئی مشینری بنائی، یا جس نے کمپیوٹر، موبائل یا کوئی بھی چیز بنائی، تو اس چیز بنان والے نو اپنی ایجاد دے اوتے بڑا فخر اور بڑا مان ہوندا ہے کہ یار اے شے میں بنائیے، او لوکن دسدا۔ پھر اگر کوئی شخص اس تخلیق نو، اس ایجاد نو خراب کرن دی کوشش کرے، ناکام کرن دی کوشش کرے، تو اس موجد نو، بنان والے نو بڑی تکلیف ہوندی ہے کہ یار میں اتنی محنت نال اے چیز بنائیے، لوگ اس نو خراب کر رہے ہیں، لوگ اس نو بگاڑ رہے ہیں، یا پھر اس نو ناکام کرن دی کوشش کر رہے ہیں۔ حتیٰ کہ ایک شاعر ہوئے اور او ایک شعر تخلیق کرے، ایک شعر او لکھے، اور کوئی ہور بندہ اس دے شعر دے وچ رد و بدل کر دے وے، اس دے شعر دے وچ ترمیم کر دے وے، اس شعر دے وچ کسی قسم دا کوئی بگاڑ یا وزن دے وچ او خرابی پیدا کر دے وے، تو معزز و محتشم سامعین، اس شاعر نو بھی تکلیف ہو سی کہ اس بندے نے یا فلاں بندے نے میرے شعر نو خراب کر چھوڑیا، اس دے وزن نو خراب کر چھوڑیا۔ تو تسی اندازہ کرو او رب العالمین جیڑا تیرا بھی خالق ہے، جیڑا میرا بھی خالق ہے، جیڑا جانوراں دا بھی خالق ہے، پرندہ دا بھی خالق ہے، المختصر تمام مخلوقات دا خالق او رب العالمین ہے، اگر ایک چھوٹے جہے سائنسدان نو اپنی مشینری دے نال اتنی محبت ہے، ایک چھوٹے جہے کاریگر نو اپنی چھوٹی جہی تخلیق دے نال اتنی محبت ہے، ایک شاعر نو اپنے کلام دے نال اتنی محبت ہے، تو تسی اندازہ کرو او رب العالمین اپنے بندیاں دے نال اور انساناں دے نال کتنی محبت کردا ہو سی۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ او رب ساڈے نال بڑی محبت کردا ہے، او رب ساڈے نال بڑا پیار کردا ہے، او رب سن آزماندا ضرور ہے، مشکلات چو گزاردا ضرور ہے، اس دے وچ بھی او ساڈا امتحان گندا پیا ہوندا کہ اے بندہ کتنا ایک میری رضا دے اوتے راضی ہے، اے بندہ کتنا ایک میرے نال محبت کرن والا، اے بندہ کتنا ایک میرے نال وفاداری اور حبداری کرن والا۔ امتحان اسے بندے دا ہوندا، لیکن اللہ یہ فرماندا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ میں کسے شخص نو اس دی جان تو ود کے، اس دی برداشت تو ود کے تکلیف نہ دیندا۔ اگر کسے نو بیماری دینا تو جتنی اس دے وچ گنجائش ہوندی ہے، جتنی تکلیف نو برداشت کرنے دی صلاحیت ہوندی ہے، میں اس نو اتنی بیماری عطا فرمانا، کسی نو مشکلات دے وچوں گزاردا، آزمائشاں دے وچوں گزاردا، غربت دے وچوں گزاردا۔ المختصر کسی بھی حوالے دے نال جس ٹائم رب العالمین بندے نو آزمائش وچوں گزاردا، اور رب اتنی ہی آزمائش دیندا جتنی بندے دے وچ طاقت ہوندی ہے۔ معزز و محتشم سامعین، المختصر گل اے ہے کہ رب العالمین دا ہر عمل یا رب العالمین دا ہر حکم او بندے دے فائدے واسطے ہوندا۔ اگر بندہ اس دیاں نعمتاں تے اس دا شکر ادا کرے تاں بھی رب العالمین اس نو نواز دیندا، اگر بندہ مشکلات دے وچ صبر دا مظاہرہ کرے تو تاں بھی رب العالمین اس نو نواز دیندا۔ عرض میں یہ کر رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین اپنے بندہ دے نال پیار کردا۔ میں قرآن مجید فرقان حمید دیاں
کچھ آیات تمہارے سامنے میں مختصراً پیش کر رہا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے بندہ نال پیار کردا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب المحسنین کہ جڑے احسان کرن والے ہیں میں انہاں نال محبت کردا۔ فرمایا ان اللہ یحب التوابین جڑے توبہ کرن والے ہیں میں انہاں دے نال بھی محبت کردا۔ ویحب المتطہرین جڑے طہارت اختیار کرن والے ہیں میں انہاں دے نال بھی محبت کردا۔ فإن اللہ یحب المتقین جڑے تقوی اختیار کرن والے ہیں جڑے میرے تو ڈرن والے ہیں جڑے پرہیزگاری اختیار کرن والے ہیں میں انہاں دے نال بھی محبت کردا۔ ان اللہ یحب المتوکلین جڑے اللہ تعالیٰ تے بھروسہ کرن والے ہیں جڑے اس دی بارگاہ دے وچ توکل کرن والے ہیں اللہ دا ارشاد ہے کہ میں انہاں دے نال بھی محبت کردا۔ مزید فرمایا ان اللہ یحب المقسطین کہ جڑے انصاف کرن والے ہیں جڑے لوکاں دا حق نہیں مار دے جڑے انصاف نو قائم رکھ دیں میں انہاں نال بھی محبت کرن والا۔ مزید فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ کہ جڑے میری اور میرے محبوب دی اطاعت کرن والے ہیں میرے مصطفیٰ دے نال محبت کرن والے ہیں میں اللہ انہاں نال بھی محبت کردا۔ حتیٰ کہ اے جڑا محبت والا سلسلہ ہے اے جڑا محبت والا سلسلہ ہے اے اتنا وسیع ہے اے اتنا وسیع ہے کہ رب العالمین خود اے کہہ رہا لا تقنطوا من رحمت اللہ کہ اے بندے میری رحمت تو مایوس نہیں ہونا تو زندگی دے کسے حصے دے وچ میری بارگاہ دے وچ آ جا میری بارگاہ دے وچ میرے کول آ کے مانگ میں تیرے گناہ بھی معاف کر دے سا اور میں تیرے ہوتے بخشش بھی نازل فرما دے سا۔ معزز و محتشم سامین اللہ اپنے بندہ نال پیار کردا۔ توجہ ہے اللہ اپنے بندہ نال پیار کردا۔ میں تمہارے سامنے صحیح بخاری و مسلم دی ایک روایت پیش کرساں اور امید ہے اس ایک روایت دے وچ ساڈا اج دا وقت بھی پورا ہو ویسی ایک تھوڑی طویل روایت ہے۔ اس روایت دے وچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قصہ سنایا ایک واقعہ سنایا اور اس واقعے دے وچ ایک درس شامل ہے کہ اللہ اپنے بندہ نال کتنی محبت کردا ہے اور اس دے نال نال ساڈا اہل سنت دا ایک عقیدہ بھی ہے اس روایت دے وچ او عقیدہ بھی نالو نال انشاءاللہ تمہارے سامنے بیان ہوئے سی۔ معزز و محتشم سامین صحیح بخاری و مسلم دی روایت حضرت عبداللہ بن عمر آپ اس نو روایت کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں مفہوماً یہ روایت عرض کر رہا کہ ترے دوستان او کسے سفر تے روانہ ہوئے۔ توجہ ہے یہ جڑے گلاں کردے بیٹھے نے انہاں کو چپ کر کے بہو خاموشی نال بہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ترے دوستان او سفر تے روانہ ہوئے اور او ایک ویرانے دے وچوں گزر رہے ہیں تا اللہ تعالیٰ دے حکم دے نال بارش نازل ہوئی۔ جس وقت بارش نازل ہوئی تا ساڑھے طریقہ کار ہوندے اگر اسا راستے تے ہاں اسا سفر کر رہے ہیں بارش ہو ونجے تا اسا رک وینے ہاں کسے شیڈ دے تلے کسے برامدے دے وچ کسے دکان وچ کہ بھئی بارش کو تھم ونجے تو اس تو بعد اسا آگے سفر اپنا جاری رکھساں۔ او سفر کر رہے ہیں سفر وچ بارش ہوئی تا انہاں آسے پاسے ڈٹھا تو انہاں نے ایک غار نظر آئی تو ایک پہاڑی علاقہ آئی انہاں نے غار نظر آئی او غار دے اندر داخل ہوئے۔ جس وقت وہ غار دے وچ داخل ہو گئے باہر بارش ہو رہی آئی تو کچھ دیر تو بعد اس غار دے اگوں تو ایک پتھر تلے ڈٹھا پہاڑی تو اور اس غار دے منہ تے آیا اور وہ غار بند ہو گئی۔ توجہ ہے غار بند ہو گئی۔ ہن وہ بندے بڑے پریشان ہوئے
کہ بھئی غار بند ہو گئی، غار دا منہ بند ہو گیا، اسا تا جی سفر کرنا آئی۔ دوسرا اس تو پریشانی تو علاوہ جڑی بڑی پریشانی آئی وہ اے آئی کہ موت تو علاوہ کوئی چارہ نہیں، ٹھیک ہے جی۔ مثلاً وہ اتنی بڑی غار آئی کہ 3 بندے اس دے وچ آسانی نال داخل ہو گئے، اور جیڑا پتھر اس غار دے منہ نو بند کردہ پیا یقیناً وہ بھی کافی وڈا پتھر آئی کہ غار دا پورا منہ بند ہو گیا، اور 3 بندے اندر ڈکے گئے۔ اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں دے وچوں ایک بندے یہ آکھیا کہ یار پھس تا گیا تے انج کر دیاں بھئی جیڑے کوئی ایسا زندگی دے وچ نیک عمل کیتن، جیڑے کوئی ایسا زندگی دے وچ نیک عمل کیتن، اسی اپنے نیک اعمال دا وسیلہ اللہ دی بارگاہ پیش کر دیاں۔ نیک اعمال دا وسیلہ اللہ دی بارگاہ پیش کر دیاں، ہو سکتا ہے ساڑھے اس عمل دی وجہ تو اللہ تعالیٰ سن اس مصیبت تو نجات دے وے۔ معزز و محتشم سامین، اے روایت بخاری اور مسلم دونوں دے وچ موجود ہے۔ انہاں 3 بندہ نے ارادہ کس چیز دا کیتا؟ نیک اعمال دے وسیلے دا۔ اللہ اکبر، ذرا سماعت کرو۔ پہلا شخص بولیا، اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے وچ عرض گزار ہویا کہ اے رب العالمین، تو یہ جاننا تیرے علم دے وچ ہے کہ میرے ماں اور باپ دوہائی بزرگ ہیں، وہ بزرگی دی عمر دے وچ ہیں، اور اس تو علاوہ میری بیوی بھی ہے اور میرے بچے بھی ہیں۔ میری یہ روٹین ہے، میری یہ عادت ہے۔ ایک گل یاد رکھنی ہے کہ وہ ایک گل کہن دسیندا پیا ہے اللہ نو، ایک واری بولو سبحان اللہ۔ ہاں جی، اللہ نو دس رہا کہ میرے بزرگ ماں باپ ہیں، میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، یا اللہ تن اے بھی پتہ ہے کہ میں بکریاں چرانا، جس ٹائم میں بکریاں چرا کے آنا میں انہاں دا دودھ دوینا، دودھ دوڑ تو بعد او سب تو پہلے میں اپنے ماں باپ نو پیش کردہ، نہ ماں باپ تو پہلے میں کہ نہیں وہ اپنی بیوی نے دیتا ہے، نہ کہ نہیں اپنے ماں باپ تو پہلے میں وہ اپنے بچہ نو دیتا ہے، ہمیشہ ماں پیو نو پہلے میں وہ دودھ دینا۔ اے اللہ، ایک دن ایسا ہویا کہ میں اسے روٹین دے وچ دودھ گھن کے آیا، دودھ ڈو کے میں آندا ہے، میں جس وقت اپنے ماں باپ کو پہنچا تو وہ سم گیا، توجہ ہے، وہ سم گیا۔ ہن میں ایک گستاخی نہیں کیتی کہ میں اپنے ماں پیو ان جگہ ہاں، بلکہ میں وہ دودھ چاہ کے کھلوتا رہا، ٹھیک ہے جی، میرے سامنے صحیح مسلم شریف پئی ہے، اس دے وچ حدیث موجود ہے کہ میں وہ دودھ چاہ کے کھلوتا رہا کہ جس ٹائم میرے ماں باپ جاگ سن اس ٹائم میں انہوں دے سا، حالانکہ میرے بچے میرے کو منگدے رہن۔ اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ وہ شخص پوری رات دودھ چاہ کے کھلوتا رہا، ماں پیو نہ جاگے حتیٰ کہ فجر ہوئی۔ جس وقت فجر دا ٹائم ہویا تو اس نے او دودھ اپنے ماں باپ نو پیش کیتا، او عرض کردہ کہ اے اللہ، اے جڑا عمل ہے میں تیری رضا واسطے کیتا ہے۔ ایک بار اچھی بولو سبحان اللہ۔ میں تیری رضا واسطے کیتا ہے، میرے اس عمل دے وچ دکھاوا کوئی نہیں، میرے اس عمل دے وچ اے گل کوئی نہیں کہ سویرے اٹھ کے میری ماں اور میرا باپ میری تعریف کر سن کہ ماشاءاللہ پوری رات ساڈا پتر کھلوتا رہی ہے ساڈے واسطے دودھ چاہ کے۔ میں اس واسطے عمل نہیں کیتا کہ محلے والے یا خاندان والے تعریف کر سن، تیری رضا واسطے کیتا ہے۔ اے اللہ، اگر میرا او عمل خالصتاً تیری رضا واسطے آئی تو سن اج اس مصیبت تو نجات دے۔ میں اس عمل دا وسیلہ پیش کردہ، اس دا وسیلہ پیش کردہ، سن اس مصیبت تو نجات دے، سن آسمان وکھا۔ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا جس وقت اس بندے نے ایک گل کی تھی تو فوراً او پتھر تھوڑا جی اپنی جہاں تو سرک گیا اور انہوں نے روشنی نظر آئی۔ توجہ ہے؟
معزز و محترم سامعین تھوڑی جی توجہ رکھے سو، میں تے ایک عقیدے دی گل کر رہا کہ اگر کوئی اے آکھے کہ تسا اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے وچ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا قرآن یا رسول یا انبیاء یا نیک لوگاں دا وسیلہ پیش نہ کر سکدے یا اس دی اجازت نہیں، اے شرک ہے یا بدعت ہے، صحیح مسلم دی حدیث پڑھو، میرے مصطفیٰ اپنے صحابہ نو سنا رہے ہیں بھائی اگر نیکی دا وسیلہ، توجہ ہے، اگر نیکی دا وسیلہ وہ اتنا کارگر ہے کہ اگر اسی نیک عمال دا وسیلہ اللہ دی بارگاہ پیش کراں تو اللہ قبول کر دے، اگر نیکا دا وسیلہ پیش کراں تو وہ کتنا قبول ہو سی۔ معزز و محترم سامعین، عرض میں ایک کر رہا ہوں، دوسرا شخص وہ عرض کردہ کہ اے اللہ تو یہ جاننا ہے کہ میری ایک پتریر آئی جس نال میں محبت کردہ ہوں، توجہ ہے، چچا زاد ہے میری ایک پتریر آئی اس نال میں محبت کردہ ہوں اور محبت بھی بڑی شدید کردہ ہوں۔ ایک دن میں اس نو گناہ واسطے آمادہ کیتا ہے، توجہ ہے کہ کیوں نہ اسی دعائی رل کے منہ کالا کران جا، سوکھے لفظ میں نہیں آکھاں، میں اس نو گناہ واسطے آمادہ کیتا ہے، اللہ اکبر، اور او گناہ تے راضی ہو گئی۔ اساں دعائیاں ترتیب بنائی، ٹائم ٹیبل بنایا کہ فلاں جگہ تے اساں اکٹھا تھیونا، جیڑے بھی انہاں دی ترتیب آئی، میرے مصطفیٰ دس رہے ہیں کہ جس وقت او گناہ لی جگہ تے پہنچے کہ اساں ان گناہ کرنا ہے، جس وقت او اتھے پہنچے اور بالکل گناہ کرن دے قریباً تو او جڑی لڑکی آئی اس آکھیا کہ اے شخص سن اللہ تو ڈرنا چاہیے، سن اللہ تو ڈرنا چاہیے، ٹھیک ہے اسی گناہ کرتے پایا، سن دنیا دا کوئی بندہ نہیں دے دا پیا، کوئی شخص نہیں دیکھ رہا، لیکن اللہ تا دے دا پیا ہے۔ اس نے عرض کی تھی کہ اے اللہ تیرے ڈر دی وجہ تو، تیرے خوف دی وجہ تو میں اور میری چچا زاد نے وہ گناہ چھوڑ دیتا، اے اللہ اگر اسد خالصتاً تیری رضا واسطے وہ چھوڑا اور تیرے ڈر دی وجہ تو اسا وہ چھوڑا، اگر ساڑی وہ نیکی، توجہ ہے، جس وقت وہ اتھے پہنچے اس ٹائم تک گناہ آئی، جس وقت گناہ دا ارادہ ترک ہویا کہ اللہ سن دے دا پیا، اللہ تو ڈر گئے تو وہ نیکی بن گئی کہ یا اللہ اسد تیرے تو ڈر گئے، اگر سادہ وہ عمل تیری بارگاہ قبول ہویا ہے تو یا اللہ سن تو اس مصیبت تو نجات دے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جس وقت دوجے بندے نے وہ گل کی تھی، پتھر تھوڑا جی ہور تلے ہو گیا، انہوں نے آسمان نظر آیا، امید جاگی اور وہ خوش ہوئے کہ بھائی اللہ دی بارگاہ دے وچ ساڈے عمل قبول ہو رہے، خالصتاً اس دی رضا واسطے کیتے ہوئے عمل ساڈے اللہ قبول کر رہا۔ اللہ اکبر۔ معزز و محترم سامعین، تیسرا شخص اس نے عرض کی تھی کہ اے اللہ میں ایک ملازم رکھائی، توجہ ہے، میں ایک ملازم رکھائی اور اس ملازم نو میں اے آکھائی کہ جیڑا تیرا معاوضہ ہو سی اس دے وچ میں تین چاول دے ساں، توجہ ہے، پیسے نہیں چاول دے ساں۔ جس وقت جیڑی اس دی ڈپٹی آئی وہ مکمل ہوئی تو میں اس نو چاول دیتے کہ اے تیری مزدوری ہے، تو اس ملازم نے وہ مزدوری گھنن تو انکار کر دیتا، توجہ ہے، انکار کر کے وہ لگا گیا۔ اللہ اکبر۔ میں کیا کیتا کہ میں انج نہیں کیتا کہ وہ چاول پکا کے کھاواں چاہ، میں انج کیتا بھئی وہ جڑے چاول ہیں وہ میں زمین اچ کاشت کر چھوڑے، کیا کیتا؟ زمین اچ کاشت کیتے، وہ میں جناب زمین اچ کاشت کیتے، کچھ عرصے تو بعد انہوں نے وچ ہور چاول نکلے، پھر انہوں نے کاشت کیتا، ہور چاول نکلے، حتیٰ کہ اس دی وجہ تو میں بیل خریدے جڑے حل چلان واسطے ہونے، میں مزدور رکھے، ٹھیک ہے جی، جڑے اس فصل دی دیکھ بھال کر دیاں،
سلسلہ چلتا چلتا کافی وسیع ہو گیا. ایک دن وہ مزدور واپس آ گیا. اس نے آ کے میری مزدوری دے. توجہ ہے, جیڑی مزدوری گھنن تو میں انکار کیتا وہ مزدوری میں دے. تو یا اللہ وہ جتنی فصل آئی جیڑے اس دی چاولوں دی وجہ تو میں کاشت کیتی آئی, اور جتنی فصل لگی ہوئی آئی, جتنے اتھے جناب والا وہ کام کر رہے ہیں مزدور, جتنے بیلن ہل چلا رہے ہیں, میں اس نے آکھا بھائی یہ سارے تے دن گھنون, سارے تے دن گھنون. اس نے آکھا بھائی مزدورن المذاق نہ کر, مزدورن المذاق نہ کر. کہ بھائی میں اس گل دی قسم دینا کہ سارا کچھ تیرا لے جا. وہ وقت بھی یقین نہیں کرتا. وقت اس نے پوری داستان سنائی کہ سارا کچھ کینے تیرا بنیا. اللہ اکبر. معزز محتشم سامعین, جس وقت اس بندے نے میں پوری گل سنائی وہ خوش ہو گیا. اس نے وہ ساری فصل بھی وصول کی تھی, وہ جڑے بیل ان اتھے ہل چلان واسطے وہ بھی وصول کیتے, اس نے وہ جڑے مزدور ہیں وہ بھی وصول کیتے. سارا کچھ گھن کے وہ خوش ہویا. وہ بندہ عرض کردا کہ یا رب جلیل, اے میں اس واسطے نہیں کیتا کہ لوگاں دے وچ میری واہ واہ ہوئے, اے میں اس وجہ تو نہیں کیتا کہ مزدور دیاں نظراں دے وچ میری شان بلند ہو ونجے. اے اللہ, اے میں اس واسطے نہیں کیتا کہ اے دکھاوا بڑھ ونجے. اس نے عرض کی تھی یا اللہ خالصتاً سارا کچھ تیری رضا واسطے میں عطا کیتا. اگر تیری بارگاہ قبول ہویا تو سن اس مصیبت تو نجات دے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا جس وقت اس بندے نے گل کی تھی تو وہ جڑا پتھر آئی غار دی منہ تو لڑک کے زمین تے لگا گیا. اس غار دا منہ کھل گیا. اللہ اکبر. اس غار دا منہ کھل گیا. اترائیں بندے باہر آ گئے اور اتھو نکل کے اللہ دا شکر ادا کر کے اتھو چلے گئے. معزز محتشم سامعین, اس صحیح بخاری و مسلم دی حدیث طیبہ اتھے ختم ہوئی. اس حدیث نے سارے واسطے بے شمار سبق چھوڑے. اتنا ٹائم نہیں کہ میں سارا دی وضاحت کراں, پہلے بھی ٹائم اضافی ہو چکا. المختصر یہ ہے کہ اللہ اپنے بندہ دے نال پیار کر دے, بشرطے کہ بندے بھی اس دی رضا واسطے زندگی گزارن. ٹھیک ہے جی. دوسری چیز یہ ہے کہ اس دی برگاہ دے وچ وسیلہ کم کریں دے, بشرطے کہ او وسیلہ اتنا مضبوط ہوئے کہ جیڑا اللہ دی بارگاہ دے وچ قبولیت دے درجے تے ہوئے. تیسرا یہ ہے کہ سن اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے وچ نا امید نہیں تھیمنا چاہیے. ٹھیک ہے کہ نہیں بھی ایسا اس لیول تے نہ جا کہ اس دی بارگاہ چ مایوس ہو جا کہ یار بھائی ہن بس کوئی آسرا نہیں. اس دی بارگاہ ہمیشہ کھلیے, اس دا دروازہ کھلا ہے, اور وہ بار بار سن آواز بھی دے رہے ہیں کہ آؤ میری طرف. تو سن اس دی طرف جانا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ساڑھے ہوتے مزید کرم اور رحمت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.